اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ امت کی کشتی اور ستارے، اب چلتے چلتے ہم پہنچ چکے ہیں اس عظیم واقعے کی طرف کہ جب بھی اس کو سنتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، دل رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے اور خاندان نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت دل میں اور گھر کر جاتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو تقریباً 1400 سال ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے اور پھر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ واقعہ کربلا ہمارے لیے بہت سارے پیغام لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آج اور کل کے سلسلے میں ہم واقعہ کربلا کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے سلسلے میں ہم یہ جانیں گے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور پھر اس کے بعد کربلا تک یہ معاملہ کیسے پہنچا، اس سے پہلے کیا کیا اتمام حجت کی گئی، اور اس کے بعد جب یہ کربلا کا ماجرا ہوا تو پھر کیسا ظلم و ستم کیا گیا، اور امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے کربلا کے میدان پر جو قربانی کی داستان رقم کی، وہ شاندار واقعات، وہ ایمان افروز واقعات انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب 60 ہجری میں آپ دمشق کے مقام پر لقوے میں مبتلا ہوئے اور پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے اقدس یعنی چادر مبارک، قمیص مبارک، موئے مبارک شریف اور تراشہائے ناخن، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ناخن بھی تھے۔ آپ نے وصیت کی کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ازار شریف اور ردائے مبارک اور قمیص اقدس کا کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا لباس جو تھا وہ آپ نے کفن کے لیے وصیت کی، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک اور نبی پاک کے مبارک ناخن رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کاتب وحی ہیں، اور عشق رسول کا لیول کیا ہے، نبی پاک کے تبرکات سے محبت کا عالم کیا ہے۔ مگر ناظرین، ایک طرف تو حضرت امیر معاویہ کا نبی پاک کے تبرکات سے یہ تعلق ہے، مگر بدقسمتی دیکھیں کہ کورے باطن یزید نے جب دیکھا بھی کہ میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں تو نبی پاک کے جسم اقدس سے مس ہونے والی چیزیں، تبرکات کا یہ ادب کر رہے ہیں، لیکن اس بدبخت نے یہ نہ جانا کہ میرے آقا علیہ السلام کے جو نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو اہل بیت ہیں، وہ کس قدر متبرک اور مبارک ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب میں شقاوت لکھی ہو، جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہو، پھر اس کا کوئی علاج ہوتا نہیں۔ بہرحال یزید نے وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کی ہے کہ جس کا ہم یوں سمجھے کہ جب بھی لکھنے جاتے ہیں یا سننے جاتے ہیں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان پیسے کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں ایسا اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو یزید نے کیا کیا کہ امام حسین کی بیعت کے لیے مدینہ منورہ میں اپنا ایک عامل بھیجا کہ جا کر امام حسین کی بیعت لی جائے۔ یزید نے گویا تخت پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ بیعت کر لیں، اور اسے یہ معلوم تھا کہ اگر امام حسین بیعت کر لیں گے تو پھر معاملہ آسان ہو جائے گا، اور یہاں سے ہی جس کو آپ کہیں کانفلکٹ شروع ہوا۔ اصل میں پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا ریزن تھا؟ یزید کا ایسا کیا کردار تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، جب بندہ کسی کی بیعت کرتا ہے تو اس کی تعظیم اور اعزاز کرتا ہے، اور ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ ہاں میں اس کے پیچھے چلنے کو اور اس کو اپنا بڑا ماننے کو تیار ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جان ایمان ہیں، ان پر ہماری جان قربان، وہ اسٹیبلشڈ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک میزان کا درجہ رکھتا ہے۔ اور دوسری طرف جو یزید تھا تو اس کی حرکات و سکنات، اس کی عیاشیاں، اس کا ظلم ستم، وہ ایسا تھا کہ کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرسنالٹی
اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے تھے. وہ یزید پلید اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی پرسنالٹی اگر یہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے اسی بات کو دلیل بنا کر جو غلط قسم کے حکمران یا عمراء ہوتے وہ اس کو دلیل بنا کر آگے چلتے. تو ایک تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے منصب کا یہ تقاضا تھا کہ آپ اس کی بیعت نہ فرماتے. اچھا وہ بیعت نہ کرنے پر پتہ بھی تھا کہ وہ ظلم و ستم بھی کرے گا, وہ ریٹیلیٹ کرے گا, رہنا مشکل کر دے گا, لیکن وہ کہتے ہیں نا جان خطرے میں ڈال دی لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. یہاں ہم تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں, آپ کا بھی کافی انٹرنیشنل ٹریول رہا ہے, میرا بھی جانا ہوتا ہے, کہ لوگ بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں. ارے کیا کریں جناب, اس ملک کے حالات ایسے ہیں تو یہاں یہ چیز مشکل ہے تو وہ مشکل ہے, تو اپنے دین پر, اپنے ایمان پر, عبادت کے معمولات پر لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کی طرف چلے جاتا ہے. لیکن امام حسین نے یہ سکھا دیا کہ باطل سے کمپرومائز نہیں ہوتا. بڑی بات ہے, اور یہ تو امام حسین نے قیامت تک کے لیے دروازے بند کر دیا. یعنی کہ اس سے بڑی اور قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف اپنی قربانی بلکہ اپنے ساتھ اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو یہ وہ اتنا بڑا میسیج اور اتنا سٹرونگ میسیج ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو امت کو کرنا کیا ہے, نہ صرف ہمارے لیے انفرادی طور پر بلکہ اجتماعی طور پر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ رہنما اصول بن گیا کہ باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنا سر تو کٹانا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو جیت ہوتی ہے اور جو کامیابی ہوتی ہے کہیں پر سر کاٹ کر ہوتی ہے تو کہیں پر کٹوا کر ہوتی ہے. اور یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن پیش کر کے اور شہادت قبول فرما کر کامیابی حاصل کی. تو دیکھا یہ جائے گا کہ سچویشن کیا ہے اور ڈیسیجن کیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا تو اس وقت 3 پرسنالٹیز تھیں. سب سے نمایاں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما, یہ بھی صحابہ کی اولادیں تھیں اور ان کا ویسے بھی مدینہ میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا. تو یزید نے جب پیغام بھیجا تو اس وقت جو ہے مدینہ کا جو گورنر تھا وہ ولید تھا. اس نے پیغام بھجوایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ جو ہے وہ میرے دربار میں تشریف لائیں, آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے. تو آپ نے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مشورہ کیا اور بات چیت کی, اور بات چیت یہ ہوئی کہ یہ کوئی دربار کا وقت نہیں ہے, یعنی کہ ٹائم کے علاوہ بلانا. لگتا ہے کہ امیر کا انتقال ہو گیا ہے, یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کی خبر معروف ہونے سے پہلے یزید یہ چاہتا ہے کہ ہم سے اپنی بیعت جو ہے وہ کروا لی جائے. تو بہرحال آپ کو کھٹکا تو تھا, آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے کر گئے اور باہر ان کو روکا اور فرمایا کہ ہم اندر جا رہے ہیں, اگر کوئی ایسی نازیبا آواز سنو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو تم پھر اندر چلے آنا. ولید کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی اور اس نے یزید کا پیغام پہنچایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کرتے. اللہ اکبر, یہ بھی آپ کی شان تھی کہ میں اس طرح بند دروازے میں بیعت کر لوں, یہ ہماری شان نہیں ہے, مجھے تھوڑا وقت دو, اگر ہم نے بیعت کرنی ہوگی تو ہم کھلم کھلا کریں گے, ہم اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کرتے. تو ولید اس بات پر راضی ہوا, لیکن ساتھ ہی مروان بیٹھا ہوا تھا اور یہ بڑا ہی خبیث شخص تھا اور اس کے دل میں بڑا بغض تھا اہل بیت کا. تو اس نے ولید کو کہا کہ دیکھو اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے جانے دیا تو پھر ایسا موقع تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. تو بہرحال آپ رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور پھر جب آپ نے حالات و واقعات کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ اب یہاں پر رکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, ابھی تو ظاہر بات چیت ہوئی ہے, پھر اگلے مرحلے بھی ہوں گے, تو یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کا قصد فرمایا. اور مدینہ منورہ تاریخ لکھنے والوں نے اور خاص طور پر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا, وہاں کا جو 1.5-2 صفحے کا پیراگراف ہے وہ مطلب بندہ پڑھ نہیں پاتا کہ کیا اس وقت جو اپنے منظر کشی کی. بہرحال مختصر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ سفر کی تیاری کرو. اب یہاں ایک بات ناظرین ذرا سوچنے والی ہے کہ وہ مدینہ جہاں امام حسین کی ولادت ہوئی, وہ مدینہ جہاں زندگی گزری, وہ مدینہ جہاں اہل خانہ ہے, جہاں گھر بار ہے, اور سب سے بڑھ کر نانا جان کا روضہ اقدس ہے. میں اور آپ مدینہ منورہ جائیں اور اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو ایک عجب کیفیت بن جاتی ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. تو یہ تو ایک عاشق رسول اور امتی کا حال ہے
تو نواسۂ رسول کا حال اور ان کی فیملی کا حال کیا ہوا ہوگا. جیسے اسد بھائی نے کہا کہ وہ جو ایک پیرایا اور ایک منظر کشی کی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب نے, کہ وہ کیا آہیں تھیں, کیا سسکیاں تھیں, وہ کیسی نبی پاک کی بارگاہ میں فریادیں تھیں کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. وہ اچھا یہ مدینہ کوئی چند دنوں کے لیے نہیں تھا یا کوئی وزٹ نہیں تھا مکے کا, یعنی لگ ایسا رہا تھا کہ اب شاید مدینے میں رہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے پریشر کریٹ کرنا ہے, ان لوگوں نے حالات خراب کر دینے. تو امام حسین ایکچولی چاہ رہے تھے کہ لڑائی جھگڑا مدینے میں نہ ہو, خون خرابہ نہ ہو اور خاموشی سے مکے آ جایا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین, انشاءاللہ اسد بھائی سے یہ بھی سمجھیں گے کہ چلے مدینے شریف سے مکے آ جانا تو سمجھ آتا ہے, یہ کربلا کا سفر کیوں ہوا, اس کے پیچھے بھی ایک بڑا کمال کا راز ہے اور وہ کیا کچھ ہوا وہ بھی جانیں گے. تو اسد بھائی یہاں ایک اور آپ نے بڑی پیاری بات کی, وہ مشہور شعر بھی ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے سر کٹا کر نانا کے دین کو بچا لیا. اچھا یہ بھی یاد رہے ناظرین, صحابہ کرام بڑے کانشیس تھے اس زمانے میں کہ جب یہ معاملات ہوئے نا, کیونکہ ان کو امام حسین کے بارے میں پہلے سے پتہ تھا شہید ہوں گے. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ بچپن سے یہ بات مشہور تھی کہ آپ شہید ہوں گے. تو جیسے جیسے ان کو یہ فیل ہونے لگا کہ یہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے تو بہت سمجھانے کی اور آگے جا کے روکنے کی بھی کوشش کی گئی. اچھا اب مکہ پاک روانگی ہوئی. مکہ پاک روانگی ہوئی. ایک تو یہ سبب تھا, آپ نے کہا کہ کربلا کی طرف کا سفر, کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف تھی, بلکہ ایسی معروف تھی کہ بعثت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پر ایک شعر لکھا ہوا دیکھا گیا, اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا وہ قوم حسین کو جس نے قتل کیا ہو یوم حساب ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ اور یہی شعر روم کے گرجا کے اندر بھی لکھا دیکھا گیا, لیکن کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان بھی خبر مشہور تھی. دوسرا, جب یزید نے تخت پر قبضہ کیا تو وہاں کے جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے اولاً یہ سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرنی چاہیے, اور انہوں نے مکتوب لکھے, خط لکھے, اور 150 کے زیادہ جب خطوط آپ کے پاس جمع ہو گئے تب آپ نے کربلا کا قصد فرمایا کہ اب میری ایک منصب کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب مسلمان مجھے بلا رہے ہیں اور میں وہاں پر جاؤں گا تو اسے اسلام کو, دین کو فائدہ ہوگا. تو اب وہ جو رسپانسبلٹی تھی, جو آنرشپ تھی, اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے اس سفر کا. اچھا اس سفر سے پہلے پھر آپ نے اس کی مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اب یہ رجب کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں یہاں سے. اب رجب سے 8ویں محرم تک کا اس میں مکے کا سفر ہے اور مکے میں قیام ہے, اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے کا سفر ہے, اور اسی تاریخوں کے درمیان آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ آپ پہلے جائیں اور میری طرف سے لوگوں سے جو ہے نا آپ بیعت کروا لیں اور مجھے حالات و واقعات بتائیں. اب تھوڑا سا ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر جب آپ مکے سے روانہ ہوں گے تو پھر وہ ایک الگ سفر ہے. تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور جا کر آپ نے آنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے امام حسین, امام علی مقام نے بھیجا ہے, تو چند دنوں کے اندر ہی تقریباً 16 یا 18 ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. گویا کہ آپ وکیل کی حیثیت سے وہاں پر تشریف, ہزاروں لوگ جھوک در جھوک, اور پورا کوفہ گویا کہ امنڈ آیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, اور بالکل آپ تشریف لائیں. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوری جو انفارمیشن تھی وہ کسی کے ذریعے امام حسین کے لیے بھجوا دی کہ آپ تشریف لے آئیں, بالکل یہاں کے حالات جو ہے سازگار ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید کانفیڈنس بھی ہوا. لیکن جیسے ہی یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ وہاں پر تبدیلیاں کی. اولاً وہاں پر سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر تھے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا, لوگ بیعت کر رہے تھے, یہ سارے معاملات ہو رہے تھے. تو سب سے پہلا کام یزید نے یہ کیا, اس کو خطرہ ہو گیا کہ اگر اتنی کثرت سے مسلمان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو معاملہ تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس نے سب سے پہلے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور ابن زیاد بدنہاد کو وہاں کا گورنر بنایا, اور کہا کہ اب تمہارے ہینڈ اوور میں نے معاملہ کیا ہے, اب تم نے یہاں پر جا کر جو ہے نا وہ معاملات سنبھال لیں. تو ابن زیاد وہاں پر آیا, اب اس نے دیکھا کہ اتنی کثرت سے لوگ بیعت کر رہے ہیں, تو اس نے 2 طریقے اپنائے
اور یہی دو طریقے آج بھی اپنائے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اس کو اس سینیریو میں دیکھیں کہ حق سے ہٹانے کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لالچ، اس نے وہاں کے جو امیر تھے، جو رؤساء تھے، جو قبیلوں کے بڑے تھے، ان کو بڑے بڑے تحفے، رشوتیں، بڑی بڑی رقوم اور بڑی بڑی چیزوں کی آفر کر کے ان کو اپنی طرف کیا۔ کچھ لوگ لالچ میں آ گئے اور بعضوں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی رغبت کی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ تو اب ہوا یہ کہ کوفہ کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تو تھے ہی مطلب کمزور دین والے، اور ان کا تو اتنی وفاداری کا شعار ہی نہیں تھا، تو کچھ خوف سے اور کچھ لالچ میں، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اکیلے رہ گئے، اور وہ جو محبتیں اور وہ جو جوک در جوک آنا، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یعنی وہ روب اور لالچ سے لوگوں کو ڈرا دیا گیا، دور کر دیا گیا، اور وہ جو عظیم واقعہ ہے کہ جب آپ نماز آپ نے شروع کی تو کئی لوگ پیچھے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے جامع مسجد میں تو پیچھے کوئی مقتدی نہیں ہے، یعنی کوفے والوں نے اکیلا چھوڑ دیا۔ اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ہم اگر سوچیں کہ مسافرت کے عالم میں ہو جو شخص، اور پہلے اتنی محبت کا اظہار، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ جو پیغام تھا امام حسین کو پہلے ہی بھیج چکے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان دنوں میں اتنا کوئی خاص نظام تو تھا نہیں، آپ کو تشویش بھی ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ بہرحال پھر ابن زیاد کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، راستے میں ابن اشعث نامی ایک شخص ملتا ہے، وہ آپ کو پہلے پناہ دیتا ہے، آپ پہلے جو ہے وہ اس کی پناہ میں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، پھر بہرحال جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، ایک دیوار کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹیک لگاتے ہیں، اور ابن اشعث جو ہے اگرچہ وہ آپ کو اپنی پناہ دے چکا ہوتا ہے لیکن اس کی پناہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر کافی مکالمہ اور کافی گفتگو ہوتی ہے، آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تو بدنہاد اپنی حکومت اور گورنری کے لالچ میں تھا۔ اب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ابن زیاد جو ہے وہ شہید کر دے گا، شہادت سامنے ہے، لیکن قربان جائیے، زخموں سے چور چور ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ لڑائی کر کے آپ تشریف لائے ہیں، اور اس وقت آپ نے ابن زیاد کے دربار میں ایک بڑی زبردست بات فرمائی۔ آپ کے ایک عزیز تھے، قریبی رشتہ دار تھے کوئی، تو ابن زیاد کو کہا کہ میں ان سے کچھ راز کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں کئی دنوں سے کوفہ میں ہوں، میں شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن کوفہ میں میں نے 700 درہم لوگوں کا قرض لیا ہے، میری شہادت کے بعد وہ قرض لوٹا دینا، حقوق العباد۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں تو تمہارے ساتھ میرا ایک رشتہ بھی ہے، تو تم میری تدفین کا اہتمام کرنا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھے حالات کی خبر دی تھی، تم کسی طرح سے کسی کے ذریعے جو ہے وہ ان تک خبر پہنچا دینا۔ لیکن اس شخص نے یہ راز کی بات بھی راز نہ رکھی اور ابن زیاد کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا۔ بہرحال امام حسین یہاں 2-3 باتیں بڑی کمال کی ہیں ناصر بھائی، کہ ایک تو اللہ کے دین کے لیے گئے، دین کی خدمت کے لیے گئے، اب شہید کیا جا رہا ہے، پھر بھی حقوق العباد کا خیال، کل یہ بات اور کمال پھر ہے۔ جو امام حسین سے محبت جی نواسہ رسول کو میں نے خط لکھ دیا ہے، ان کو اطلاع مل جائے کہ وہ سیف ہو جائیں، یعنی اپنی جان اپنا سب کچھ نبی پاک کی آل پر قربان۔ تو یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز ہے ناظرین، کہ ہمیں کیا حقوق العباد کی فکر ہے، یا لاکھوں روپے لوگ کھا جاتے ہیں کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے، اگلا بیچارہ منتیں کر کر کے تھک جاتا ہے، اور یہاں سارے لگژریز چل رہی ہوتی ہے لیکن کسی کا قرض لوٹانے کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ سکھا رہے ہیں ہمیں دنیا سے جاتے جاتے کہ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ بلکہ یہاں مجھے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ قول یاد آ رہا ہے، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، ناظرین میں لاکھوں روپوں کی بات نہیں کر رہا، 3 پیسے دبا لے تو فرمایا اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ تو اب یہ لاکھوں روپے زمینوں پہ قبضے، تو کہاں جائیں گے وہ لوگ؟ اچھا پھر نواسہ رسول اور آل رسول کی فکر، مرتے مرتے بھی فکر ہے، تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے ہمیں امام حسین کا زمانہ نہیں ملا، ان کا خاندان کی خدمت کا موقع نہیں ملا، مگر آج بھی ہمارے اطراف میں سید صاحبان تو ہے نا، تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے جید صحابہ کرام، نبی پاک کی آل کی خدمت گار بنے، تو ہم کم از کم، میں مشورہ دوں گا بلکہ امیر علیہ سنت بھی مشورہ دیتے ہیں، کہ اپنی آمدنی کا کوئی حصہ صرف آل رسول کی خدمت کے لیے وقف کریں، اللہ، کہ اتنے پیسے میں مہینے کے، یا جناب اپنی آمدنی کا اتنا حصہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر خرچ کروں گا، اب یقین کریں اتنا نوازا جائے گا۔ اب اس کو تھوڑا سا کسی اور لاجک میں سمجھانے کے لیے بلا تمثیل، کوئی آپ کے بچوں سے پیار کرے،
کوئی آپ کے بچوں کو تحفہ دے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا؟ جب آپ نبی پاک کی آل کی خدمت کریں گے تو خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب جو ہے وہ نگاہ نصیب ہوگی. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کو یہاں شہید کر دیا گیا، اور وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے روانہ ہوتے اچھا، ہیں. آپ کے دونوں صاحبزادے بھی شہید کر ہاں دیے؟ جی، وہ بھی ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. یار آپ شہید ہو گئے تو آپ کے بچے پھر کسی کے گھر میں پناہ لی، پھر وہاں سے کہیں اور گئے، اور بالآخر ابن زیاد پتہ تو تھا ہی ظالموں کو ان بچوں سے کیا پرابلم؟ جی، حالانکہ چھوٹے بچے تھے بے شک. بڑا ظلم ہے، اور وہ تو بڑا ایک یعنی پڑھا نہیں جاتا وہ واقعہ بچوں والا. بہرحال وہ بھی شہید ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے. یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. اب اللہ کے راز ہوتے ہیں. 3 ذوالحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوتے ہیں، اور وہی دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک سے روانہ ہوتے. اچھا، یہاں ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے لکھی ہے اسد بھائی. یہ کون سے دن تھے؟ 3 ذوالحجہ حج کے دن ہے. حج کے دن ساری دنیا حج کرنے آ رہی ہے مکے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں کربلا جا رہے ہیں، دین پھیلانے کے لیے، بیعت لینے کے لیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے. یہ بھی کیسی قربانی ہے؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بڑا خوبصورت کلام کیا ہے کہ دنیا یہاں مکے کو دیکھنے آ رہی ہے، اور یہاں امام حسین اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے، یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد 10 تاریخ کو یہاں پر لوگ اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے، اور ٹھیک 1 ماہ کے بعد 10 محرم کو امام حسین اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے. یہاں پر امت کے لوگ جو ہے وہ مکے کی زیارت اور اس کی لطف اندوز ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں اپنی جانوں کو یہ خطروں میں ڈال کر اسی امت کی کشتی کو ترانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. تو یہ اصل تو رضا مولا از ہمہ ہولا والی بات ہے کہ حج بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کہ ظاہر ہے ان پر نفلی ہی تھا وہ، تو یہاں رہنا ہو تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، وہاں جانا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. ان لوگوں کے لیے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑھ کر صحابہ کرام نے مشورے دیے نا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. وہ بتا بھی رہتے ہیں کہ کوفہ والے جو ہے وہ وفادار نہیں ہوتے. آپ کے والد کو شہید کیا، ہمارے پاس ان کی پچھلے قرائن موجود ہیں، وہ وعدہ کرتے ہیں پھر ہٹ جاتے ہیں. لیکن امام حسین وہی آپ والی بات کہ ایک منصب کا تقاضا تھا کہ ہزاروں لوگ انتظار کر رہے ہیں میرا، اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو بروز قیامت اگر ان لوگوں نے کہہ دیا یا اللہ ہم تو امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے، وہ آئے نہیں اور ہمیں یزید کے ہاتھوں ہمیں بیعت کرنی پڑی. تو ناظرین یہ وہ وجہ بنی. واٹ از دا ریزن وائی امام حسین وینٹ ٹو دا کربلا؟ یہ سوال آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اچھا، پھر ایک اور بڑی بات یاد رکھیے گا، وہ کربلا لڑنے نہیں گئے تھے، کوئی فوج لے کے چلے جاتے. صحابہ کرام تو موجود تھے نا مکے مدینے میں. دیکھیے مائنڈ سیٹ تو یہ تھا کہ وہاں ویلکم کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، ہمارا استقبال ہوگا اور لوگ بیعت لیں گے، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا لیٹر آ چکا تھا. 12,000 لوگ تو ان کے ہاتھ پر، اور ایک روایت کے مطابق 16-18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے. تو وہ خط جو تھا اور وہ انویٹیشن جو تھا، اچھا تو امام حسین بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کون لڑنے جاتا ہے؟ جی یہ ایکچولی تو ایک ایسا ٹرپ تھا کہ جس میں جا کے لوگوں کو گناہ سے بچانا ہے اور ان کو بیعت لینی ہے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو ناظرین اب یہ قافلہ جو ہے 3 ذوالحجہ مکہ پاک سے کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ کوئی لڑائی کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی جنگ کے لیے نہیں تھا. فیملی کے لوگ تھے، شیر خوار بچے جس کے ساتھ ہوں وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں جاتا. بہرحال ایک طواف ہوا، الوداعی طواف جسے کہیے، اور ذرا غور کیجئے یہ کیسی نانا کی امت سے محبت تھی کہ حج کر کے بھی جایا جا سکتا تھا. 3 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ میں کتنے دن کا فرق ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اسد بھائی نے بڑے پیارے جملے کہے کہ ادھر بھی رب کی رضا ہے ادھر بھی رب کی رضا ہے. اور سبحان اللہ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، اور کمال کی بات یہ کہ کئی صحابہ نے منع کیا کہ آپ کربلا نہ جائیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ احادیث کے ذریعے یہ بات بڑی مشہور تھی کہ امام حسین شہید ہوں گے اور وہ بھی کربلا کے میدان میں ہوں گے. تو سب کے دلوں میں خیال آ رہا تھا. اچھا فیل یہ ہو رہا تھا ایک طرف تو وہ خط لکھ کے بلا رہے ہیں، ہزاروں لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو کیسے شہید ہو جائیں گے؟ مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اور اب یہ سفر روانہ ہوا، سفر پہ روانہ ہوئے. آگے بیان کریں اسد بھائی پھر کیا ہوا؟ جی ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آخر میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد تو پھر ہمارا یہاں کوئی نہیں ہوگا، آپ رک جائیں، ہم اہل عرب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، آپ یہاں پہ رہیں، حجاز مقدس ماشاءاللہ ہے. لیکن ظاہر ہے وہی بات. تو بہرحال آپ پھر وہاں سے روانہ ہوئے
تو راستے میں پھر کئی اور بھی لوگ ملے جنہوں نے کوفہ والوں کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں. اور اس میں ایک بڑا ہی مشہور شاعر گزرا ہے عرب کا، فرزدق، وہ بھی کہیں سے آ رہا تھا مکے کی طرف، تو راستے میں ملا، ارادہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تو اس نے بھی اس طرح کی بات کہی. پھر آپ آگے تشریف لے کر گئے تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا جو قاصد تھا وہ ملا، اور اس نے آ کر حالات کے بدلنے کا جو ہے وہ بتایا کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. تو ہو سکتا تھا کہ وہاں سے واپسی کا ارادہ ہوتا. وہ جو پہلا لیٹر تھا جس کی وجہ سے انویٹیشن تھی، اس کا سمجھ لے کہ اپوزٹ پتہ چل گیا، لیکن مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چل گیا. ہاں جی، راستے میں پتہ. پھر بھی سفر جاری رہا. اور اس کے اندر ایک اور بڑی درد بھری ایک داستان ہے کہ ہو سکتا تھا کہ ارادے میں کوئی تبدیلی ہوتی، لیکن امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قریبی رشتہ دار تھے آپ کے اہل خانہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب یا تو ہم جا کر خون مسلم کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر آگے تشریف لے کر گئے. راستے میں آپ نے ایک اور قاصد کو بھی بھیجا وہاں پر جا کر کہ اب جا کر مزید خبر گیری کی جائے، اور ان کا نام تھا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ وہاں پر پہنچے اور وہاں کے معاملات کو دیکھ رہے تھے تو کسی طرح سے ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کو پکڑ کر لایا گیا. ابن زیاد بدنہاد نے کہا کہ اے قیس، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تم یہاں پر مکان کی چھت پہ چڑھ کے جو ہے وہ معاذ اللہ امام حسین اور اہل بیت کی برائی بیان کرو. آپ چھت پر چڑھے اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ کرنے جا رہے ہیں. قربان جائیے ان کی عظمتوں پر اور اہل بیت کرام سے ان کی محبت کو کہ جب آپ وہاں پر چڑھے، پتہ ہے کہ سامنے دشمن ہے، میں مار دیا جاؤں گا، لیکن آپ نے چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کی ثنا بیان کی، اور پھر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستی امام حسین کی ہے. اہل بیت کرام کے آپ نے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے اور ابن زیاد کے سامنے اس کی جو ہے وہ برائیاں بیان کی. تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ چھت سے گرا کر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. بہرحال کچھ یہاں پہ واقعات، پھر آپ کا سفر جاری ہے. راستے میں کچھ اور بھی قبیلوں کے لوگ، ظاہر ہے کہ مکہ آنا جانا مسلمانوں کا رہتا تھا، اور یہ کوفہ کی طرف سے عراق کی، ایران اور یہاں بیزی روڈ تھا، لوگ آتے تھے. تو ایک شخص تھے، ان کا نام تھا زہیر ابن قین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو امام حسین سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے ارادہ پوچھا تو بتایا کہ میں کوفہ کا قصد رکھتا ہوں. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیے، ہم کوفہ والوں کو جانتے. انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے قبیلے تشریف لے چلیے، اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے اپنے گھر سے روانہ ہونے کا، روانہ ہو چکے، تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اتنے ہزار افراد کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو کچھ ہی افراد ہیں. لیکن وہی بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑائی کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے اس آفر کو بھی قبول نہ کیا. لیکن ان کی دیکھیں محبت، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں تو جس بھی جگہ جا رہا تھا وہ ارادہ ملتوی، اب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا جو ہے وہ ہمراہی بنتا ہوں. اور یہاں تک کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے کے فرمایا کہ اب تم جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ واپس نہ آؤں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے، میرے تعلق کی وجہ سے تمہیں کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچے. یعنی کہ اہل بیت کرام سے اس زمانے کے مسلمانوں کی بھی محبت ایسی تھی، والہانہ محبت تھی. اور انہوں نے اپنے قافلے والوں کو سارے واپس چلے گئے، چند شاید ان کے ساتھ بھی رہ گئے، اور یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ روانگی کے لیے جو ہے وہ شامل ہو گئے. اب یہ قافلہ چلتا 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 جو ہے وہ 2 محرم الحرام کو مقام نینوا پر پہنچتا ہے. اچھا، اس سے پہلے ہی راستے میں حر کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، اور حر تو بعد میں شہید ہوئے، لیکن اولاً جو ہے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے راستہ روکا. سب سے پہلا جو آپ کو سامنا ہوا وہ حر کے لشکر سے ہوا. اور واقعہ یوں تھا کہ یہ کسی جگہ پر امام حسین کا قافلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھا، تو دور نظر پڑی تو کسی نے کہا کہ کھجور کے درخت لگتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس علاقے میں تو کھجوریں ہیں نہیں. تو پھر کسی نے کہا کہ لگتا ہے کچھ سوار ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں.
تو تشویش تو تھی ہی، تو انہوں نے پہاڑ کے دامن کی سمت جو ہے اس کو پشت پر لے کر کے ہم اس کو حفاظت کے لیے اس کو استعمال کریں گے اور سامنا کریں گے، انتظار کرنے لگے۔ جب گرد چھٹی اور دیکھا کہ حر 1000 کے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مکالمہ ہوا، حر نے اپنے آنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور مجھے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا یا تو گرفتار کر کے دربار میں پہنچا دوں یا پھر آپ کا راستہ روکوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بڑا اچھا اس نے سلوک کیا۔ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ 1000 سوار آئے تو امام حسین نے فرمایا کہ ان آنے والوں کو بھی اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، یعنی کہ اس زمانے میں اس سفر میں اور جس کی طرف بھیجا گیا اس کے ارادوں کی بھی خبر ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کیونکہ ابھی باقاعدہ جنگ تو شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی تو مکالمہ اور گفتگو، تو اخلاق اور کردار دیکھیے اس پورے سفر میں کمال ہے، قدم قدم پر نظر آئے گا۔ آگے جا کے انہی لوگوں نے یا ان کے لوگوں نے پانی بند کر دیا۔ تو بہرحال 1-2 دن جو ہے وہاں پر آپ کا مکالمہ رہا، تو حر کے دل میں جو ہے اہل بیت کرام کی محبت تھی۔ اب ایک طرف سے یہ یوں پھنسا ہوا تھا کہ ابن زیاد کا بھیجا ہوا ہے، یزید کی طرف سے ہے، اور دوسری طرف امام حسین کو جانے دے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر نہیں چاہتے تو ہمیں کسی اور سمجھ جانے دو۔ تو ہرنے کا یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی ہم تو بیعت کرنے آئے تھے، لڑنے آئے نہیں، واپس جانے دو، واپس جانے بھی نہیں دیا جا رہا۔ جی واپس بھی نہیں، اس نے کہا نہیں اب تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اگر میں آپ کو جانے دوں گا تو پھر ابن زیاد میری خیر خبر لے گا۔ تو اس کے دل میں چونکہ محبت تھی تو اس نے کہا کہ چلے ایک بہانہ کر لیتے ہیں کہ دن میں تو آپ میرے ساتھ وقت گزاریں، ٹھیک ہے، تو رات میں آپ خواتین کے ساتھ ہونے کا عذر کر کے آپ تشریف لے جائیے گا، اور جب ہم لوگ سو جائیں تو رات کے کسی وقت کے اندر آپ کہیں اور روانہ ہو جائیے گا۔ اللہ کی شان دیکھیے، قدرت دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما قافلہ رات دیر تک جاگتے رہے، اور جب رات گہری ہو گئی اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن ساری رات سفر کرتے کرتے جب صبح کا وقت ہوا ایک مقام پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو میدان کربلا ہے۔ آپ نے جیسے یہ نام سنا تو فرمایا کہ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی تھی۔ اور اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب بھی نظر آیا، اور اس خواب کے ذریعے بھی آپ کی شہادت کی آپ کو خبر دی گئی۔ تو بہرحال آپ وہاں پر رک گئے اور خود نے جو ہے آپ کو نہ جانے دیا، آپ یعنی کہ کسی اور طرف جانا چاہتے بھی تھے تو جی وہیں پر آ گئے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہاں سے گزرے تھے، تو کسی نے بتایا کہ یہ کربلا کا مقام ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یہاں تک فرمایا کہ یہاں پر میرا بیٹا جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، اس جگہ پر ان کی سواریاں بیٹھیں گی، یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، اور یہاں پر جو ہے ان کی شہادتیں ہوں گی۔ یعنی کہ یہ خبر اللہ کی عطا سے ایک غیب کی خبر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہلے سے معلوم تھی۔ تو بہرحال اس میدان کو دیکھ کر گویا کہ ان کو وہ وقت جو ہے مزید قریب آتا ہوا دکھائی دیا کہ اب جو ہے وہ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ غالبی آنی ہے اور ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ بہرحال حر کے ساتھ یہ معاملات یہاں پہ جاری تھے۔ وہاں پر ابن زیاد جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی خبر آئے، کوئی سختی کی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اچھا یہ بھی سنا کتابوں میں لکھا ہے کہ حر کے دل میں اتنی تعظیم امام حسین تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا حر جو ہے وہ انہی کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام حسین نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوا تو اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دشمن کی حیثیت سے آیا تھا اس وقت۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم الگ جماعت قائم کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم نماز آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ تو شاید یہی وہ محبت تھی جو بعد میں اجاگر ہوئی، جس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال ابن سعد کا پھر یہاں پر کردار آتا ہے۔ ابن سعد کو بھیجا، ابن سعد کے ساتھ بھی کربلا کے میدان میں جب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ وہ تھا جس نے پانی بند کیا اور بالکل لاک ڈاؤن ایک طرح سے سخت کر دیا گیا۔ حر کی جگہ ابن سعد نے ٹیک اوور کر لیا۔ اب ابن سعد نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ 2-3 دن مکالمہ جاری رہا، وہاں بھی گفتگو جاری رہی۔ آپ نے اس کو اللہ کا خوف دلایا اور فرمایا کہ تم ہمیں جانے دو اور یہ بار اپنے کندھوں پر نہ لو۔ تو ابن سعد نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ میرا گھر گرا دیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے اچھا دلوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا مال و اسباب اور یہ ساری چیزیں جاتی رہیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بھی بہترین جزا دوں گا، لیکن وہی ہے کہ جب
تقدیر غالب آئے تو تدبیر کام نہیں آتی۔ ابن سعد کے دل میں بھی ایک لیول پہ جا کر جب یہ گفتگو ہوئی اور اس نے امام حسین بار بار اتمام حجت جی کرتے تھے، اتمام حجت کرتے سوچو تو صحیح میں کون ہوں، میرے فضائل کیا ہیں، میں کس کا نواسا ہوں، جس کا کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا میرے بارے میں کیا فرماتے تھے، تو یہ ہل جاتے تھے۔ جی، اور ان کی شان علماء نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہری حلیہ مبارکہ تھا وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، تو آپ کی نورانیت دیکھ کر اور آپ کا وہ انداز دیکھ کر جب کچھ وقت گزرا تو ابن سعد نے بھی چاہا کہ سلو ہو جائے اور میں اس میں شریک نہ ہوں، تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، یا تو امام حسین کو جانے دیتے ہیں یا سلو کر لیتے ہیں یا ان کو ہم یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی بیچ کی راہ نکالتے ہیں، ہم نکل جائیں یہاں سے، ہم یہ اپنا جو ہے نا گناہ اپنے سر نہ لیں۔ اچھا، جب خط ابن سعد کا ابن زیاد کے پاس پہنچا، اس نے پڑھا تو اس کے دل میں بھی یہ آئی کہ بات تو ٹھیک کرتا ہے ابن سعد کہ ان تینوں کے کام کرنے میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، یا تو ان کو جانے دیا جائے یا پھر ان کو جو ہے وہ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں کیوں اس کے اندر شامل ہوں۔ قریب تھا کہ یہاں پر وہ یو ٹرن لیتا، لیکن یہاں پر اس بدبخت کا کردار سامنے آتا ہے کہ جو واقعہ کربلا کا ایک بدترین کردار بن کر ابھرا، اس کا نام ہے شمر۔ شمر جو ہے وہ وہاں پہ اس کے دربار میں موجود تھا اور اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، یہ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اور اس نے بڑی لالچ دی اور بہت زیادہ اس کو دنیا کے نظارے دکھائے اور کہا کہ تو یہ مت کر اور ابن سعد پر سختی کر ورنہ یزید تجھے نہیں چھوڑے گا۔ ابن زیاد کا دل بدل گیا اور اس نے معاذ اللہ بدبختی اس پر غالب آئی اور شمر کی باتیں سن کر وہ دوبارہ بھڑک اٹھا۔ یعنی وہ ایک طرف سے یہ بھی کہتے تھے کہ اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو پھر طاقتور ہو کر یہ آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں اصل میں یہ بھی پتہ چلا کہ برے مشیر، غلط مشورہ دینے والا مروا دیتا ہے انسان کو۔ اب یہ ان کے پاس ایسا لگتا تھا کہ کچھ چانس تھا ریورس کا، لیکن وہ بدبختی غالب آ گئی یا وہ بات مان لی جو صبح قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ یعنی آپ جب بھی امام حسین کے اس واقعے کی بات کریں گے تو ابن زیاد اور شمر کا جو کردار ہے۔ اچھا، کیا ایک اور بات اسد بھائی سمجھائیے ذرا، اور ناظرین بھی ذرا غور سے سنیں، یزید کون تھا؟ یزید کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا۔ ابن سعد کون تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور ہم نے تھوڑے دنوں پہلے وہ واقعہ سنایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم صحابی جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور ان لوگوں نے یہ حدیثیں بھی سنی ہوئی تھی جو نبی پاک نے امام حسین کے بارے میں فرمائی۔ اچھا، امام حسین نے خود کربلا کے میدان میں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ میں کون ہوں، میرے فضائل کیا ہیں۔ یعنی مجھے یہاں یہ کردار جو امام حسین کا نظر آیا نا کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے آقا کے امتی میرے خون کی وجہ سے جہنم میں نہ جائیں، یہ ظلم میں نہ شامل نہ ہو، یعنی ان کو بچانا ہے۔ تو بار بار اتمام حجت، بار بار وہ عظیم خطبے دیے۔ تو یہاں دو باتیں میں چاہوں گا کہ ناظرین سمجھیں کہ کسی بڑے کے بیٹا ہونا، کسی اچھے خاندان سے تعلق ہونا، یقیناً اس کی بعض اوقات تو برکتیں ملتی ہیں، لیکن انسان کہتا ہے یار میرے والد تو یہ تھا، میرے دادا یہ تھے، اور اس چکر میں وہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے۔ تو بری صحبت جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ کسی کی اولاد اگر بگڑ جائے، کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی کے والد کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ورنہ یہ بات تو بہت دور تک جائے گی نا۔ حضرت آدم کا بیٹا ہی تو قاتل تھا نا، قابیل ہے۔ حضرت نوح کی اولاد کی آپ بات کر لیں، اور بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ تو کسی کے بیٹے کی وجہ سے کسی کے باپ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن بعض اوقات آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر ان کا بیٹا جو ہے یا ان کی اولاد بگڑ جاتی ہے، تو ماں باپ کو اس کی وجہ سے کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا، لیکن اولاد کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر نسبتیں بھی ہیں تو میرا عمل بھی بہتر ہونا ہے، ورنہ برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ تو اب یہاں تک ہم ناظرین پہنچے ہیں، کربلا کے میدان میں گویا امام حسین کا یہ قافلہ پہنچ چکا ہے، ایک مقام پر جا کر روک لیا گیا ہے، اور اب یہ کربلا ہی کا میدان ہے، اور امام حسین نے اتمام حجت بھی کی ہے۔ ایک بار ابن سعد نے مکتوب بھی لکھ دیا مگر وہ بھی نہیں مانا گیا، اور اب معاملات اور ورس ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رہے اس قافلے میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، شیر خوار علی اصغر بھی ہیں، اور اب ان ظالموں نے پانی بھی بند کر دیا ہے۔ نہ جانے ان کی نیت کیا تھی، ذرا سوچیں، جو لڑنے نہیں آیا اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو، میں تو کوفیوں کی درخواست پر آیا ہوں، میں تو انہیں بیعت کروانے آیا ہوں، میں جنگ کرنے نہیں آیا، اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود وہ واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ارادے بڑے کچھ اور تھے۔ بہرحال ناظرین، اگلے پروگرام میں اس واقعے کو مزید کنٹینیو کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو
عاشورے کے کچھ فضائل بھی بیان کریں گے تاکہ عاشورے کے دن ہم نے کیسے گزارنا ہے، اور 10 محرم الحرام کو اور بھی بہت سارے دنیا میں عظیم واقعات ہوئے، کچھ اس پر بھی مدنی پھول حاصل کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔